یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 235. سویا نہیں. اس کو جب سونا ہوتا تھا تو کوئی دیوار کی یا کوئی جھاڑ کا ٹیکا لے کے سوتا تھا, مگر چوپڑی سر پہ ہوتی. اس چوپڑی کو زمین پہ رکھنے نہیں دیا. 2.5 مہینے کا سفر ننگے پاؤں کیا. وہ پندیات جوان مردی ہے جس کو ہم پیر کی پوتھیوں میں پندیات جوان مردی دیکھتے پڑھتے ہیں. پڑھی ہے کبھی؟ پڑھو. وہ امام مستنصر باللہ کے فرمان ہیں. تو جو پیر ہے اس نے ہم کو مولا کا گھر بتایا. اس پیر کی طفیل ہمیں امام ملا, اور امام جو ہے اس کی شناخت کبھی دل میں آ گئی تو بس دینداروں اور کیا چاہیے. حضرت امام کی شناخت کیسے آوے؟ پیر نے کہا ایسا کرو. پیر نے فرمایا اس طرح چلو, 3 وقت کی دعا پڑھو, 10 وند برابر دو. دینداروں جو 10 وند نہیں دیتا اس کی اندر کی آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی, کبھی نہیں کھلیں گی. اس کو جتنا چاہو سمجھاؤ, اس کو دنیا کے اندر بھی برکت نہیں ملے گی. اور کبھی مالدار بن بھی گیا, برکت کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ لاکھوں کروڑوں ملے اس کا نام برکت ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا جو لفظ ہے وہ مبارک میں سے نکلا, اور مبارک کہتے ہیں کوئی اچھی چیز جس سے فائدہ ہوئے اور ہمارے لیے بھلائی کی چیز ہوئے, اس کو برکت والی چیز کہتے ہیں. برکت کا مطلب بہت زیادہ نہیں. ہم بولے نا یا مولا اس کی روزی کمانی میں برکت دے, تو ہمارے دماغ میں کیا ہے, کروڑ پتی بن جاوے, 10-20 کروڑ ڈالر مل جائیں, اس کو برکت کہتے ہیں. نہیں مومنو, ایک طرف 10-20 کروڑ ڈالر پڑے ہوئیں گے, لیکن کوئی ایسا غریب مومن شخص ہوگا اس کے جو 100 ڈالر ہیں نا وہ زیادہ قیمتی اور پاک ہیں, برکت والے ہیں, مبارک ہیں, اس کے لیے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے. بھلائی کرنے والی چیز کو برکت والی چیز کہتے ہیں. برکت کا مطلب ٹو مچ نہیں, کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی. جو آدمی 10 وند نہیں دیتا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی. برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کے مال میں بھلائی نہیں ہوتی, بھلائی نہیں ہوتی. اس کا مال یوں چلے جاتا ہے, کبھی کوئی آدمی کھا جاتا ہے, کبھی آگ لگ جاتی ہے, کبھی کوئی نقصان ہو گیا. اس کے مال میں بھلائی نہیں ہوئے گی, برکت نہیں ہوئے گی. یوں تو کروڑوں ہیں. یہ جو ٹیلرز ہیں ہر روز کتنے لاکھوں ڈالر روز گنتے ہیں ان کے ہاتھوں سے, مگر پگار تو وہی 600-800 ڈالر نا. یہ جو پیسہ وہ گنتے ہیں یہ اس کا نہیں. تجوری میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کا نہیں. بینک بیلنس میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا نہیں. آپ کا پیسہ وہ ہے جو آپ نے کھایا اور یوز کیا. باقی تو چھوڑ کے ہم مر جائیں گے, پھر بال بچے کھائیں گے, کوئی انکم ٹیکس والا کھا جائے گا, کوئی دوسرا لے جائے گا. ہمارا پیسہ وہ جو ہم نے یوز کیا, اور وہ پیسہ جو دستبندی پیسہ ہے وہ بھلائی کے کاموں میں جاتا ہے. لیکن جس کی دستبند کی خرابی ہے اس کا پیسہ شراب میں جائے گا, جگار میں جائے گا, رنڈیوں میں جائے گا, بد فعلیوں میں جائے گا, لٹ پھٹ جائے گا. اس کی اولاد بھی اچھی نہیں ہوئے گی. ہمارا مذہب جو ہے, اس مذہب کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے مت بناؤ. مذہب جیسا پیروں نے دیا ہے اس کے پیچھے چلو, تو دیکھو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. کالا روڑا ابھی گزر گیا, 1932-33 کے اندر, 50 برس ہوئے نہیں ابھی تک. کالا روڑا کے اندر کیا تھا؟ غریب آدمی تھا. مگر جب وہ گزر گیا, امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا چوتھے آسمان کی اس کو خبر تھی. کالا روڑا کو چوتھے آسمان کی خبر تھی. ہمارے مذہب میں ایسے لوگ ہیں, آج بھی ہیں. میں اپنی کینیڈا کی, لندن کی اور اسٹیٹ کی ملاقات کے اندر ایسے میں نے 5-6 جگہ آدمی دیکھے کہ جن کے ہاتھ چومے جانے چاہیے. میں تو ان کے پاؤں بھی چوموں. وہ ایسے عبادت والے ہیں, نام شام پتہ نہیں, آرڈینری آدمی ہیں, نہ وارث ہے, نہ کاؤنٹ ہے, نہ مشنری ہے, آرڈینری آدمی ہیں, مگر عابد ہیں. عابد, ان کو پتہ لگتا ہے کہ کون آتا ہے. میرے سے باتیں ہوئی, مشنری صاحب آپ کو نیو یارک کے اندر فلانا سوال پوچھا گیا تھا. ہاں, اس کو پتہ لگا
کہ نیو یارک میں مجھ کو فلانا سوال کیا گیا. کیوں کیا گیا, کیسے پتہ لگا؟ کسی نے ٹیلی فون نہیں کیا, ایسا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں. لیکن ہماری قوم کے اندر, ہماری جماعت میں ایسے عابد لوگ ہیں, اور الحمدللہ آپ کے اس گام وینکوور کے اندر بھی ہیں. دنیا کے اندر حضرت امام کے چاہنے والے ہیں. دینداروں, آپ آئے ہو اس مذہب کے اندر تو کسی دن مزہ تو چکھو, اور وہ مزہ آپ کو بیت الخیال کے بغیر نہیں ملے گا. لیکن بیت الخیال تک پہنچنے کے لیے 3 وقت کی دعا, چوکی دسوند اور ہمارا اچھا کیریکٹر ہونا چاہیے. بھلا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ صبح عبادت کرے, یالی یالی کا جھاپ جپے, تو کیا اس کو نور مل جائے گا؟ سارا دن سارا جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی دوسرے کا مال کھا جاتا ہے تو اس کو مولانا حضرت امام اپنا نور دے گا. ایک آدمی بدی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, تمباکو کھاتا ہے, لوگوں کو ہیر پھیر کر کے فریب دے کے اپنی کمیشن کی خاطر لوگوں کو پھنسا دیتا ہے, وہ آدمی پھر آ کے مکھی کو دسوند دیتا ہے, تو آپ سمجھتے ہو کہ وہ عالم ہو گیا یا عابد ہو گیا, اس کے دل میں نور آ گیا؟ مولا سب جانتا ہے. ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں, حضرت امام سے نہیں چھپا سکتے. وہ ہر ایک کے دل کو جانتا ہے, وہ نیت تک کو جانتا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. میں نے ایک جگہ بات کی کہ 74 کے اندر 73 میں جب مولا الیگزینڈرا میں آئے, یونان کا پارٹ بولا گیا, پیچھے 2 لڑکے, ماڈرن ٹائپ کے 2 لڑکے, وہ کہتے ہیں ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈز دیٹ لینگویج؟ جب ہی ان کی واری آئی, مہمانی لے کے گئے, تو صاحب اس کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. تو شوق لگا ان کو کہ اس کو پتہ لگ گیا. ہاں, اس کو پتہ ہے. مولانا حضرت امام کے ساتھ ایک مسافری کے اندر ایرنگا گئے. ایرنگا کے اندر مولا کی پدرامنی چھوٹی تھی. صبح 10:30 پونے 11 بجے آوے, دھارمک کام کاج کرے, اور پھر مکھی کے گھر پہ آ کے کھانا کھاوے, واپس دھارمک کام کاج کرے, اور 2:30-3 بجے کے پلین میں بیٹھ کے صاحب چلا جاوے تبورا. جماعت میں سد پھرا. پتا تو تھا کہ مولا آنے والے ہیں, اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کل مولانا حضرت امام آئیں گے. جماعت خوشی ہو گئی, ڈانڈیا راز کھیلا گیا. گھر جا کے ایک ودھوا بائی اور اس کی لڑکی 2 جنیاں گھر جا کے کھانا پینا تھوڑا کھایا پیا. لڑکی کہتی ہے اماں کل حضرت امام آتے ہیں. ہاں بیٹی, ہم لوگ کیسے نصیبدار ہیں. اماں, مشنریوں کے وعظوں میں سنا ہے حضرت امام کو ککڑ کے یعنی چکن کے سموسے بہت پسند ہیں, تو میں چکن لے کے آؤں اور سموسے بناؤں. بیٹھ بیٹھ, تیرے کو مکھیانی اندر گھسنے نہیں دے گی, تو چکن کے سموسے لے کے جائے گی کہاں؟ بیچاری چپ ہو گئی. ماں تو خیر سو گئی, تسبیح وغیرہ میں پڑ گئی. بیٹی کے دل میں ہل چال تھی. اس نے سوچا مولا تو سب کی امید پوری کرتا ہے, میری امید پوری نہیں کرے گا. ماں سو گئی, اٹھ کے گئی کوئی بازو والی پڑوسن کے پاس. رات کو اس کے پاس سے پوپو لیا, چکن لیا, اسی کے بوئی کو اٹھوا کے اس کو ذبح کروایا, صاف کروایا, گھر پہ لے کے آئی. پڑ بنائے, اس کا کیما بنایا, اور اس نے یہ سب چیزیں تیار کر کے اتنی دیر میں تو صبح ہو گئی تھی رکھی. اس نے سوچا کہ جب ہی مکھیانی کے گھر پہ مجھے چانس لگے تو وہاں جا کے میں اس کو تلوں. صبح ہوئی تھی, گئے جماعت خانے, ماں بھی تھی. جماعت خانے جا کے سب لوگ جب ہی چلے گئے, یہ لوگ صاف صفائی کرنے والے تھے, جھاڑو نکالتے تھے روز. تو مکھیانی نے بڈھی کو بلایا, ماں ایک کام ہے. مکھیانی ماں کیا حکم ہے؟ دیکھو مولا آتے ہیں, میرے کو ایئرپورٹ جانا ہے,
تو تم ایسا نہ ہوئے، میرے گھر پہ آؤ مدد کرنے کے لیے۔ بیٹی سن کے بہت خوش ہوئی کہ چلو دروازے تک تو پہنچے۔ ہاں مکھیا نیما کیوں نہیں، ہم تو بہت نصیب دار ہیں، بس تو تم صبح 9 بجے آ جانا۔ بس آ گئے، یہ بھی چھپا کے سموسے لے گئی۔ مکھیا نیما تو تیار ہو کے جب ایئرپورٹ پہ چلی گئی، اس نے تو کڑھائی کے اندر سموسے ڈالے اور تل کے اچھی چاندی کی پلیٹ کے اندر مولانا حضرت امام کے لیے جو مین ٹیبل سجایا گیا تھا اس کے سینٹر میں رکھ دیا، سب چیزیں سجی سجائی پڑی تھی اوپر رکھ دی، بس آرام سے بیٹھ گئے۔ مولا جب بھی دھارمک کام کاج آگے پورے کر کے واپس آیا پروگرام کے لیے، 12:30 پونا 1 ہوا تھا۔ مولا جب آئے تو سب سے پہلے آ کے مین ٹیبل کے اوپر ایسا نظر پھرائی، جا کے صوفہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ مکی نے بولا خداوند تھوڑا جوس دوں؟ ہاں، فریش اورنج کا۔ مولا نے جوس پیا، باتیں چیتیں کرتے رہے، تھوڑی سی جوک بھی کرتے رہے۔ 10 منٹ کے بعد مولا فرمایا اچھا ابھی ہم لنچ کھائے کیونکہ جماعت کھانے واپس جانا ہے۔ بھلے صفا فرما دے ادھر ہی لے کے آؤ۔ تو سیویاں لے کے آیا، دوسری چیزیں لایا۔ تو مولا کہتے مکھیانی کو ویئر آر دی سموساز؟ تو مکھیانی کو تو ایسا ہوا ایک بڑے سے بڑی چیز بھول گئی۔ کہتی خداوند آئی ایم ویری سوری، دیر آر نو سموساز۔ نو دیر آر سموساز، آئی ہیو سین جسٹ ناؤ۔ صاحب خود اٹھے، اٹھ کے سینٹر میں سے پلیٹ اٹھائی، اپنے پلیٹ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ سارے سموسے 10 کے 11 سے پورے کیے، پھر دوسرا کھانا کھایا، چھوڑا بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ جڑا مل سکے۔ میرا مولا سب کچھ جانتا۔ علی نبی کا راج ہے، اس علی نبی کو سمجھ کے، اس سے محبت کر کے، جیسے رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ دیکھو میں علی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ایک لڑائی تھی، خیبر کی لڑائی تھی، اور خیبر وہ قلعہ تھا کہ 1000 برس سے یہودی اس میں رہتے تھے۔ بڑے بڑے راجہ بادشاہ نے ٹرائی کی، وہ قلعہ کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، اور انہوں نے اس کرامنی دی اور اسلامی لشکر نبی کی کمانڈ کے اندر گیا۔ حضرت رسول اکرم کے منہ سے نکلا کہ انشاءاللہ 40 دن کے اندر یہ قلعہ ہم فتح کریں گے۔ کچھ اصحاب ہنستے تھے، آپس میں کہتے تھے 40 دن کیا 40 برس میں بھی کچھ نہیں ہوئے گا، یہ قلعہ 1000 برس سے ہے، کوئی فتح نہیں کر سکا۔ رسول اللہ کے اصحابوں کے اندر بے ایمان لوگ تھے، اور یہ چیز قرآن شریف میں لکھی ہے، اے نبی بہت سے ایسے تیرے اصحاب ہیں کہ جو تیرے نہیں نہ میرے ہیں، ہپوکریٹ ہے، منافق ہے۔ 39 دن ہو گئے، قلعے میں کچھ نہیں ہوا، اور قلعے کے اوپر چڑھ کے یہودی لوگ تالیاں بجائے، ہنسے۔ 39 دن ہو گئے، رسول اللہ کو ساری رات چنتا رہی۔ صبح اٹھ کے جب بڑی چنتا ہوئی تو جبریل نازل ہوئے، فرمایا اے نبی پکار کرو، پکار کرو، علی کو بلاؤ۔ جبریل آ کے کہتے ہیں یا نبی علی کو بلاؤ، تمہاری مشکل وہ دفع کرے گا۔ ساری دنیا کو اپنے مریدوں کو سکھاتے رہے کہ مشکل میں اللہ کی مدد مانگو، اور خود اللہ کو چھوڑ کے علی کی مدد مانگتا رہا۔ تو کیا رسول اللہ نے گناہ کیا؟ رسول اللہ نے کفر کیا؟ اللہ کو نہیں کہا یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، علی کو کہتے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، اے علی جلدی آ، میری فریاد سن، میرا کام کر دے، میری مشکل دور کر دے۔ اللہ کو نہیں پکارا، علی کو پکارا، اور علی نے آ کے اس کی مشکل دور کر دی، قلعہ فتح کر دیا۔ ناد علی بھی جبریل نے آ کے سکھائی، ناد علی، علی کی پکار کرو۔ مظہر العجائب، جو عجائبی باتیں کرنے والا دھنی ہے، اس کی قوت وہ ہے کہ وہ عجائبی چیزیں کرتا ہے۔ تجدہ مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب، اور وہ ایسا ہے کہ وہ تمام مصیبتوں مشکلوں کو
دفع کرتا ہے تو یہ اشارہ ہے اے علی تم اپنی قوت سے میرے سب جتنی بھی مصیبتیں ہیں دفع کر دے. کل ہمین و غمین سینجلی بولایتک یا علی, واسطہ ہے تیری امامت کا اے علی, تجھ تو تیری امامت کی قسم دیتا ہوں, میرے تمام غم میرے سب دکھ جو ہے اپنی طاقت سے دور کر دے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ رون اللہ فی النوائب, کل ہمین و غمین سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. حق تو پاک تو بولو باد شاہ مہربان, رب تو رحمان, تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. جن پیروں نے ہمیں مذہب سکھایا وہ علی کو کہتے ہیں رب بھی تو ہے, رحمان بھی تو ہے. ہماری آنکھوں میں شناخت ہونی چاہیے. نصیری کے ساتھ مولا مرتضی علی مسافری پہ نکلے. مناقب مرتضوی جیسی مشہور کتاب ہے اور اس کا لکھنے والا سنی ہے, شیعہ نہیں. یہ واقعہ اس میں لکھا ہے. مولا علی مسافری پہ گئے, نصیری ساتھ تھا, کچھ گھیٹے تھے, بکرے تھے, اونٹ تھے, مال تھا. ایک رستے میں ندی آئی, بڑی زور شور کی ندی تھی. نصیری کو فرمایا جا ندی کے کنارے جا کے آواز لگا اے کرکرا, جب کوئی باہر نکلے تو پوچھو کہ ندی کا پانی کدھر چھوڑا ہے تاکہ میرا سیٹ پسار ہو سکے. جا کے جب کرکرا کی آواز لگائی تو بہت سے مچھلیاں نکلیں. ایک نے کہا کہ کون سا کرکرا, واپس آیا یا علی کون سا کرکرا, فرمایا کرکرا فرفرا. واپس جا کے آواز لگائی, پھر بھی بہت سی مچھلیاں نکلی لیکن پہلے سے تھوڑی. بھئی کون سا کرکرا فرفرا, اس کے دادا کا نام بتاؤ. واپس آ کے فرمایا جا پوچھ, کہو کہ کرکرا فرفرا بن مرمرا. ایک بڑا مچھ نکلا, کیا ہے؟ کہتا ہے میرا سیٹ کہتا ہے پانی کدھر کمتی ہے ہم کو بتاؤ تاکہ ہم پسار ہو سکیں. بے وقوف, پانی میں رہنے والی مخلوقات کے باپ دادا کا جو نام جانتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پانی کدھر کم زیادہ ہے. واپس چلا گیا پانی میں. لیکن نصیری کی آنکھ کھل گئی, اس کی آنکھ کھل گئی, اس کا ایمان تازہ ہو گیا. حضرت امام مرتضی علی علیہ السلام کا نور, مولانا مشکل کشا کا نور, مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھ کے فرمایا ہے کہ نصیری نے حضرت علی کے پاس آ کے کہا یا علی تم خدا ہو. تلوار نکال کے گردن نکال ڈالی, واپس اس کو زندہ کیا تو کہتا ہے یہ تو اور بھی ثابت ہو گیا, مارنے والا بھی تو ہے, جلانے والا بھی تو ہے. ایک کانے مارے شاہ, ایک کانے تارے, ایک کانے ہاری ور آلے, ہری انات انات ہری انات جو سامی شایانات جو انت تو ہی جان. ایک کو مارتا ہے, ایک کو جلاتا ہے. امام سلطان محمد شاہ نے لکھا ہے, کچھ لوگ کہیں گے آج یہ ماڈرن زمانے کے اندر 1979 میں ایسی گپیں نہیں چلتی. بائبل کبھی پڑھی؟ بائبل پڑھی؟ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ
یہ بڑے بڑے پروفیسر ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہنے والے اس بائبل کے اندر کہ جس کے اندر بھونڈی گندی باتیں بھی ہیں اور اس کے اندر گپیں اتنی ہے کہ بات چھوڑ دو، مگر اس کو سینے سے لگا کے گاسپل کے طور پہ 2000 برس جونی کتاب کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ دنیا بھر کے اندر جتنی بائبل گھوم رہی ہے، بائبل جتنی اسپریڈ ہوئی ہے، آج تک کوئی دوسری کتاب اتنی نہ بکی ہے نہ اسپریڈ ہوئی ہے، اور ان کنٹریز کے اندر بائبل پڑھی جاتی ہے۔ مذہب جو ہے اس کو اپنی من کی لاجک کے اوپر سے تپاسو مت۔ ماں کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے، کبھی چیلنج کیا ماں کو؟ ہاں؟ کس نے چیلنج کیا ہے کوئی اونچا ہاتھ کرنے والا؟ ماں کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے، اور ہم نے کبھی اس کو چیلنج نہیں کیا۔ ہم نے مذہب اپنی مرضی سے لیا ہے، حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور پھر مذہب کے اندر ہم اس کے اندر سے پورے نکالتے ہیں، کچرے ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کی کتاب پڑھ لی، کسی کی کوئی بات سن لی، لوگوں کو دیکھ کے ہم اپنی ماں کے اوپر عیب لگانا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری ماں، روحانی ماں، گر پیر صدر الدین ماں باپ، گر پیر مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ۔ پیر بھی یہ ہے، اگر گنان جھوٹے ہیں حضرت امام جھوٹا ہے، اگر مذہب جھوٹا ہے تو حضرت امام جھوٹا ہے۔ اپنا جو مذہب ہے وہ مذہب ایمان کے اوپر ہے۔ دارالسلام کے اندر بلی گرام ایک دفعہ آیا، میں اس کا لیکچر سننے کے لیے گیا۔ میری عادت ہے میں ہر قوم کے آدمی ان کے لیکچر سنتا ہوں، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، چرچوں میں جاتا ہوں، وعظیں سنتا ہوں۔ بلی گرام آیا، بڑے حساب آدمی تھے۔ اس کے سامنے جا کے میں نے کہا بلی گرام کو، میں ایک مسلمان ہوں۔ میں نے نہیں کہا کہ میں آغا خان کا مشنری ہوں، میں نے کہا میں ایک مسلمان ہوں، کرسچن ہونے کے اندر مجھے کوئی روک ٹوک نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ایک دو باتیں ہیں مجھے کہنی ہے۔ فوراً کہتا ہے دیکھو بھائی، مذہب ہے وہ ایمان کی بات ہے۔ یو برنگ فیتھ، اف یو ہیو فیتھ دین ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ لاجک اینڈ ڈیبیٹ از ناٹ فار ریلیجن۔ بات بھی سچ ہے، تو کیا ہم کو سوال نہیں کرنے چاہیے؟ بلی گرام کداچ منع کرے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، سوال کرو، ضرور کرو، کیوں نہیں؟ مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے، ماں باپ نے پہلے ہی فرمایا کہ تمہارے بچے تمہیں پوچھیں گے، ان کو جواب دو۔ دل کے اندر جو اٹھتا ہے اس کو ضرور سیٹسفائی کرو۔ ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن پہلے بیسک چیز یہ ہے کہ فیتھ ہونا چاہیے۔ لیکن جس آدمی کے دل کے اندر ایمان نہیں، حضرت مولانا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ مت کرو، کیونکہ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی، تم ٹارچ لے کے آنکھوں میں مارو گے وہ نہیں سمجھے گا۔ ایمان پہلے ہونا چاہیے۔ حضرت امام کو مانتے ہو؟ ہاں۔ اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں۔ رسول کو مانتے ہو؟ ہاں۔ ابھی بات کرو، آؤ بات کرو، جو چاہو پوچھو۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے اللہ کہاں سے آیا، البتہ چھوٹے بچے 7-8 برس کے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے، لیکن وہ بچے جو 7-8-10 برس کی عمر کے اندر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا، اس سے پہلے کون تھا، تو وہ مات پتا کا قصور ہے۔ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن یہ ہے دینداروں کہ جب ہی بولنا سیکھتا ہے بچہ 1.5 برس میں تو ماں اس کو یالی بپا سکھاتی ہے۔ ایک دھوڑکی کے ساتھ شادی کر کے بھلے اس کو اسماعیلی بھی بنا لو، ہماری بیٹیاں ہیں، بھلے ہمارا مذہب کھلا ہے، لیکن وہ بچے کو یالی بپا سکھائے گی، پہلے خود نہیں سیکھی۔ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے حضرت امام کی محبت سکھاؤ، اس کے دل میں ایمان کا بیج ڈالو، تو 8-10 برس کی عمر تک پہنچ کے وہ بچہ یہ سوال نہیں کرے گا۔ لیکن یہی سوال کبھی 20-25 برس کے آدمی کے منہ سے نکلا، اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی۔ ڈیبیٹ مذہب کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ہاں ڈسکشن ہو سکتی ہے، ناٹ ڈیبیٹ۔ ایھا الذین آمنوا، خدا تعالیٰ نے فرمایا
اے ایمان لانے والے لوگوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو، دعا پڑھو اور دستورد دو۔ کن کو کہا؟ اے ایمان لانے والوں۔ اور جو آدمی ایمان لاتا ہے وہ پوچھتا نہیں، اس کے تو دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان انسان کے دل کو اجالا دیتا ہے، ایمان ہی ہمارے اندر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور علی نبی کی محبت ہم کو ایمان سے ملتی ہے۔ محبت میں لاجک ہو سکتا ہے؟ محبت میں لاجک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ کیوپڈ دیوتا کو اندھا بنایا گیا گریک لوگوں نے، ہاتھ میں تیر دیا، وہ جدھر چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ وہ لوگ اس محبت کو محبت سمجھتے ہیں کہ جو ایک لڑکی لڑکے کو دیکھتے ہوتی ہے، جو بعد میں شادی کر لیتے ہیں تو برس دو برس کے اندر خوب جھگڑتے ہیں، محبت کہاں گئی؟ وہ محبت نہیں، وہ اٹریکشن ہے اپوزٹ سیکس کی۔ محبت تو وہ ہے جو اللہ پیدا کرنے والے کے اور غلام پیدا کیا گیا، اللہ اور اس کے بندے کے اندر جو محبت ہوتی ہے، شاطر کے مومن کے دل کے اندر جو اپنے شاطر کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ محبت کچھ اور چیز ہے۔ اس محبت کو ڈھونڈو کہ جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر چیز اپنے سوا سب کچھ فراہ کر دیتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی لائف پڑھو، آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ مومنو، یہ علی نبی کا گھر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی علی کے ساتھ محبت کی اور فرمایا کہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ منافق ہے، مومن نہیں، اس کی عبادت رد ہے۔ لوگوں کو کہا کہ اللہ کا پردہ رکھا، کیوں؟ لوگ تیار نہیں تھے، لوگ اس وقت اتنے عالم نہیں تھے، لوگ اتنے سویلائز نہیں تھے، ان کی جو مائنڈ کی حالت لیول سے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی۔ 1400 برس پہلے کی ہسٹری پڑھنے والے ہسٹورین جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کے لیے نبی نے پردہ رکھا، لیکن نبی کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو علی کو جانتے تھے، علی کو جانتے تھے۔ ایک چیز اور دوں، کل میں ایڈمنٹن جاتا ہوں، پرسوں شاید میری آخری آواز ہوگی، اس کے بعد معلوم نہیں میں مسافری پہ چلا جاؤں۔ سلیمان فارسی 253 برس کی عمر پا کے گزر گیا، 253 ایئرس۔ ایران کا رہنے والا سلیمان فارسی کرسچن بنا۔ اصل اس کا جو دھرم تھا تو وہ آگ کی پوجا کرنے والے پارسی دھرم کا آدمی تھا۔ کرسچن بنا، یہودی بنا، مجوسی بنا، سائڈینس میں گیا، سب جگہ مسافریاں کر کے آیا۔ جب اسلام ظاہر ہوا تو رسول اکرم کے پاس آ کے جب باتیں کی، فوراً مسلمان ہو گیا اور آخر دم تک مسلمان رہا۔ نبی کریم نے اس کے من کی حالت دیکھ کے ٹریننگ دینی شروع کی۔ اسلام نوا ظاہر ہوا تھا، 2 برس ہوئے تھے اسلام ظاہر ہوا، اور ابھی تک یہ اس پوزیشن پہ نہیں پہنچا تھا کہ اس کو شناخت ہو سکے۔ بعد میں تو سلیمان فارسی اہل بیت میں آیا۔ اس نے دیکھا، ایک چیز نوٹس کی کہ نبی تو خیر اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ 12 برس کا چھوکرا علی، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بہت مغرور ہے۔ پہلے سلام کبھی نہیں کرتا۔ ہمارے مذہب کے اندر ریت کیا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا، ہم اس کو سلام، چھوٹے آدمی بڑے کو پہلے سلام کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو باہر سے آوے، چاہے وہ بڑا ہوئے اور اندر چھوٹے آدمی بیٹھے ہیں، تو جو آدمی باہر سے آوے اس کا فرض ہے کہ وہ پہلے سلام کرے، بعد میں چھوٹے اس کو جواب دے رہے۔ تو ایسا بہت دفعہ ہوا کہ نبی بیٹھے ہیں، سلیمان فارسی بیٹھا ہے، اور آپ کبھی باہر سے آتے ہیں تو نبی کو سلام کرتا ہے، سلیمان فارسی بڈھے کو سلام نہیں کرتا۔ اس کو اپنی بزرگی کا خیال تھا۔ علی کی عمر 12 برس کی تھی۔ اس کے دل میں یہ کھٹکتا تھا کہ ایک علی ایسا ہے کہ جو میری عزت نہیں کرتا۔ ایک دن مولا علی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، ایسا کوئی ایک اجاڑ رستہ تھا جس میں ٹریفک یعنی لوگوں کی آنا جانا کمتی تھا، سامنے سے سلیمان پاؤں سے چلا آتا تھا۔ مولا علی نے گھوڑا روکا، ابھی بھی سلام نہیں کیا۔
اور ریت یہ ہے کہ کبھی بڑا آدمی نیچے کھڑا ہو گئے تو چھوٹے آدمی کا فرض ہے فوراً گھوڑے سے نیچے اتر کے اس کو سلام کرے. اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھا رہے تو یہ مغروری کی نشانی ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے، ہماری ریت رسم ہے. انشاءاللہ مولا کبھی مجھے ہمت دے گا، آپ دعا کرنا. میں ایک کتاب لکھوں گا ہمارے مذہب کی، ہماری سوسائٹی کی ریت کیا ہے، جو کہ ایک میں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے اسماعیلی وے آف لائف کیا ہے. حضرت امام نے فرمایا نا اپنی پرنالی کا نہیں چھوڑو، پرنالی کا مذہب کی بھی ہے، سوسائٹی کی بھی ہے. اور یہ ہماری پرنالی کا میں ہے کہ بزرگوں کی عزت کی جائے، ہمارے گھر میں جو مہمان ہے اس کا سواگت کیا جائے، ہر ایک آدمی سے ہنس کے بات کرو، کرونتا اور بے حسابی سے نہیں. تو مولا علی تو گھوڑے پہ بیٹھے رہے، اس سے سہن نہ ہوا. سلیمان کہتا ہے یا علی، آپ کو معلوم ہے میں آپ سے کتنا بزرگ ہوں، 12 برس کے لڑکے ہو، گھوڑے پہ بیٹھے ہو، میری اتنی بے عزتی کر رہے ہو. مولا علی گھوڑے پہ بیٹھے رہے. اے سلیمان تمہاری عمر کتنی؟ اس وقت بھی اس کی عمر کچھ قریباً 200 برس کی تھی. کہتا ہے میری عمر 200 برس کی. مولا فرمایا اے سلیمان، فاران کے جنگل کے اندر تم ایک دن جا رہا تھا اور سامنے سے ایک شیر آ گیا. شیر یعنی لائن. تجھے یاد ہے؟ ہاں. کہتا یا علی مجھے یاد ہے. کیا ہوا؟ کہتا یا علی اس شیر کو دیکھ کے میرے تو بالکل اوسان خطا ہوئے، یعنی میں سخت ڈر گیا، میرے پاؤں جم گئے، بدن کی قوت نکل گئی. سلیمان پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے اس وقت میں نے یزدان کو یاد کیا. یزدان پارسی بھاشا میں خدا کو کہتے ہیں. میں نے یزدان کو یاد کیا تو اسی وقت ایک کوئی چھوٹا لڑکا اس شیر کو للکارا تو وہ شیر گردن نیچی کر کے واپس چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ میں بہت خوش ہوا، میری جان بچ گئی. میں نے اس لڑکے کا بہت شکریہ ادا کیا. جنگل میں سے تھوڑے پھول اکٹھے کیے، اس کا ایک چھوٹا سا بکے بنایا اور میں نے گھٹنے کے اوپر پڑ کے اس لڑکے کو کہا آج تو نے میری جان بچائی، میں تیرا بہت شکر گزار ہوں. غریب فقیر ہوں، کچھ ہے نہیں، لیکن یہ چھوٹا سا پھولوں کا بکے میرا قبول کر لو. اور اس نے میرا بکے لے لیا اور ایک طرف چلا گیا. ان پھولوں کا رنگ کیا تھا سلیمان؟ کہتے یا علی ان کا جو رنگ تھا وہ وائلٹ کلر کا تھا. ہاں. مولا علی نے اپنی عبا میں ہاتھ ڈال کے ایک بکے نکال کے بتایا اے سلیمان کیا یہ یہی بکے تھا؟ جب اس نے نگاہ کی تو اس کو وہی چہرہ نظر آیا اور آج وہی چہرہ نظر آیا. اس واقعہ نے سلیمان کی انتر کی آنکھیں کھول ڈالی. عابد تھا، نیک تھا، تیار تھا، پکے ہوئے آم کی طرح تیار تھا، صرف مالی کا ہاتھ توڑ کے اس کو نکال ڈالے ایسا تھا. علی کے اس واقعہ سے اس کی آنکھیں کھلی، مولا کے قدم پہ گرا. یہ سلیمان نے عبادت کی، اہل بیت میں آیا. حضرت جبریل بہت دفعہ سلیمان کی شکل لے کے آتے تھے اور نبی کو وحی دے جاتے تھے. ابو ذر غفاری نام کا ایک آدمی تھا جو ایسا ہی علی نبی کا عاشق تھا اور اس نے گھر بار چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ کے، بچے جوان ہو گئے تھے، ادھر آ کے ساری زندگی اس میں عبادت میں گزاری. ایک دن حضرت علی کے گھر پہ گیا، کہتا یا علی مجھے نبی نے بھیجا ہے. فرمایا ہاں. نبی نے کہا تو جا علی کے پاس. علی نے کہا کیا ہے؟ کہتا یا علی میں اور آگے کیسے بڑھوں عبادت میں، آپ مجھے کچھ راستہ بتاؤ. فرمایا سلیمان کے پاس جاؤ. گیا سلیمان کے پاس. مولا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. اچھا بیٹھو. اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کوئی فرنیچر نہیں تھا. سلیمان بیٹھا تھا، باتیں چیتیں کرتے رہے. جب وقت ہوئے دعا کا تو دعا پڑھ لے، عبادت کا وقت ہوئے تو عبادت کر لے. 5-6 دن گزر گئے، کھانا نہیں پینا نہیں کچھ نہیں. وہ تو سلیمان تو اہل بیت تھا اور یہ بیچارہ تو برداشت نہیں کر سکا. 5-6 دن ہوئے. ایک دن کہتے معاف کرنا آج اتنے دنوں سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، یاد تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں. کہتے اچھا
کھانا چاہیے کہ ہاں بازو کے روم کے اندر جو کچھ پڑا لے کے آ. تھا تو کچھ نہیں, اندر گیا تو کچھ ویجیٹیبل پڑی تھی, لے کے آیا. اب کیا کرنا, تو ایسا پڑوس کے اندر جا کے سفریا مانگ کے لاؤ, تو مٹی کی ہنڈیاں مانگ لایا. ایک چولہا پڑا تھا, اس کے اندر کولسے نہیں تھے, کوئی چیز نہیں تھی, لکڑیاں نہیں تھی. تو ابو ذر بڑا حیران تھا کہ یہ سامان ہوتا ہے مگر پکے گا کیسے. سلیمان نے کیا کیا, اپنا ایک پاؤں وہ سگڑی کے نیچے جہاں لکڑیاں ڈالتے ہیں نا, وہاں ایک ایسا پاؤں ڈال دیا. اس پاؤں کے اندر سے فلیمز نکلنے لگے, ہانڈی پک گئی. یہ دیکھ کے ابو ذر برداشت نہ کر سکا, بھاگا علی کے پاس گیا. یا علی, سلیمان کے پاؤں سے فلیمز نکلتے ہیں اور اس کا پاؤں جس طرح سے بتی جلتی ہے ایسا جلتا ہے, کھانا پکتا ہے. علی نے فرمایا, اے ابو ذر, سلیمان اس سے بہت اونچا ہے. وہ سلیمان. امام زمان فرمایا کہ تم سلیمان پیغمبر نہیں, لیکن یہ سلیمان فارسی جیسے بنو. ہمارا اسماعیلی مذہب سلیمان فارسی کا مذہب ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب ابو ذر غفاری کا مذہب ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب عمار بن یاسر کا مذہب ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے دینداروں وہ پیر صدر دین کا مذہب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا مذہب ہے. مولانا حضرت امام کا یہ مذہب ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے. آپ پہ بہت راضی ہو گئے, آپ پہ بہت خوش ہوئے, ہر بدی برائی سے بچائے. مولا اپنی شناخت دے رہے, اپنی معرفت دے رہے. مولا دو جہان میں آپ کو اپنے نزدیک رکھے. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں کو روشنی دے رہے. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں کو نرم کرے اور ہم سب کی تمام بدیاں برائیاں دور کر کے اپنا سچا مومن بنائے. ظاہر بات نصیب کرے.